مکہ سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں غار ثور میں گزاری، پھر اگلی صبح یثرب کی طرف سفر شروع کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک اونٹنی رسول اللہ کو دی، مگر رسول اللہ نے اونٹنی لینے سے پہلے یہ شرط رکھی کہ وہ اس اونٹنی کی قیمت ادا کریں گے۔ حضرت ابوبکر نے اصرار کیا کہ میری طرف سے تحفہ قبول کریں، مگر رسول اللہ نہیں مانے اور اونٹنی کی قیمت ادا کرنے کے بعد ہی اس پر سوار ہوئے۔ اس اونٹنی کا نام قصوہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے مکہ واپس لانے پر انعام کی خبر ارد گرد کے سارے علاقوں میں پھیل گئی۔ یہ خبر سراقہ بن مالک کے کانوں تک بھی پہنچی۔ اس نے سوچا کیوں نہ میں یہ انعام حاصل کروں۔ اس نے گھوڑا تیار کیا اور اس مہم پر نکلنے لگا۔ کسی نے آ کر بتایا کہ میں نے 3 لوگوں کو یثرب کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ سراقہ نے یہ سوچتے ہوئے کہ کوئی اور اس مہم پر نہ نکلے کہا، وہ تو میرے مہمان ہیں جو مجھے ملنے آئے تھے اور اب سفر میں ہیں۔ سراقہ اس کے بعد یثرب کی طرف گھوڑا دوڑاتے ہوئے نکل پڑا۔ حضرت ابوبکر سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی فکر میں بار بار چاروں طرف دیکھتے کہ کہیں کوئی دشمن حملہ نہ کر دے۔ ان کی نظر سراقہ پر پڑی تو پریشان ہوئے۔ سراقہ جب ان کے قریب پہنچا تو عجیب واقعہ پیش آیا۔ جیسے اس نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا، اس کے گھوڑے کے پاؤں پتھریلی زمین میں دھس گئے۔ جب رسول اللہ اور حضرت ابوبکر اس سے کافی فاصلے پر پہنچ گئے تو گھوڑے کے پاؤں آزاد ہو گئے۔ سراقہ نے سمجھا یہ ویسے ہی تھا، شاید زمین نرم تھی۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد دوبارہ پکڑنے کے ارادے سے آگے بڑھا تو گھوڑے کے پاؤں ایک مرتبہ پھر زمین میں دھنس گئے۔ حضرت ابوبکر نے تلوار نکالی تو سراقہ نے ڈر کر معافی مانگنا شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو تمہارے ہاتھوں میں کسریٰ بادشاہ کے کنگن دیکھ رہا ہوں اور تم زندگی کی بھیک مانگ رہے ہو۔ سراقہ نے سچے دل سے توبہ کی اور رسول اللہ سے عرض کی، آپ مجھے لکھ دیں کہ آپ نے کسریٰ بادشاہ کے کنگن مجھے عطا کیے ہیں، مجھ غریب کی بات پر کون اعتبار کرے گا۔ حضرت ابوبکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر سراقہ کو لکھ کر دیا، جب مسلمان ایران فتح کریں تو کسریٰ بادشاہ کے کنگن سراقہ بن مالک کو دیے جائیں۔ اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مکہ سے یثرب ہجرت کرنے والے مجبور لوگ ایران جیسی بڑی طاقت پر قبضہ کر لیں گے۔ آنے والے سالوں میں ایسا ہی ہوا۔ سراقہ اس کے بعد مکہ واپس لوٹ گیا اور کسی سے ذکر نہیں کیا۔ اگر کوئی یثرب کی طرف جانے کا ارادہ کرتا تو اسے یہ کہہ کر واپس لوٹا دیتا، میں اس راستے پر خود ہو کر آیا ہوں، وہ لوگ ادھر نہیں گئے۔ سراقہ بن مالک جنگ حنین کے بعد رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے قبیلے سمیت ایمان لے آئے۔ سراقہ بن مالک ایک دفعہ بہت بیمار ہو گیا، اس کے زندہ بچنے کی کوئی امید باقی نہ رہی۔ گھر والوں نے سمجھا کہ وہ فوت ہو گیا ہے، اسی لیے دفن کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ کچھ دیر بعد سراقہ نے آنکھیں کھولیں اور کہا، ابھی میں مر نہیں سکتا کیونکہ ابھی مجھے کسریٰ بادشاہ کے کنگن نہیں ملے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ بادشاہ کے کنگن مجھے عطا کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں پوری ہوئی۔ حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں ایران فتح ہوا۔ کسریٰ کا خزانہ مسجد نبوی میں ڈھیر کی صورت پڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر کچھ تلاش کر رہے تھے۔ کسریٰ بادشاہ کے کنگن ڈھونڈے اور سراقہ بن مالک کو پہنائے۔ حضرت عمر نے سراقہ سے کہا کہ اپنے ہاتھ بلند کرو اور اللہ کی تعریف ان الفاظ میں بیان کرو، سب تعریفیں اللہ کریم کے لیے ہیں جس نے یہ زیورات کسریٰ بادشاہ سے چھین لیے جو یہ گمان کرتا تھا کہ وہ لوگوں کا رب ہے، اور بنو مدلج کے ایک بدو کو پہنائے۔ مکہ سے ہجرت کر کے یثرب جاتے ہوئے قدیہ کے مقام پر ایک بوڑھی خاتون ام معبد رہتی تھیں۔ ام معبد اپنے گھر کے صحن میں بیٹھی رہتی اور آتے جاتے مسافروں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتی۔ ام معبد حسن سلوک اور میزبانی میں مشہور تھی۔ رسول اللہ نے کھانے پینے کی چیزیں خریدنے کی غرض سے پوچھا تو ام معبد نے رسول اللہ سے کہا، اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو میں آپ لوگوں کی خاطر میں کوئی کمی نہ چھوڑتی، مگر اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ میں آپ کی خدمت کر سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر وہاں کھڑی ایک کمزور بکری پر پڑی۔ رسول اللہ نے ام معبد سے پوچھا، کیا میں اس بکری کا دودھ نکال لوں؟ ام معبد نے کہا، یہ بکری دودھ دینے کے قابل نہیں، اگر آپ کو نظر آتا ہے تو نکال لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کمزور بکری پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا اور اللہ کریم سے دعا مانگی، یا اللہ اس عورت کی بکری میں خیر و برکت عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نکالنا شروع کیا تو اس بکری نے اتنا دودھ دیا کہ گھر میں موجود سب سے بڑا برتن دودھ سے بھر گیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ مبت کو پیش کیا۔ جب وہ خوب پی چکیں تو رسول اللہ نے حضرت ابوبکر اور عبداللہ بن ارقیت کو بھی پینے کے لیے دیا۔ جب سب نے جی بھر کے پی لیا تو آخر میں رسول اللہ نے خود پیا۔ یہاں سے جانے سے پہلے رسول اللہ نے دوبارہ دودھ نکال کر برتن بھر دیا۔ مبت بڑی حیران ہیں، ان کی عمر گزری ہے، لوگوں کو آتا جاتا دیکھتے، لیکن اس بار معاملہ سب سے الگ ہے۔ مبت کو یقین ہو گیا ہے کہ یہ کوئی خاص آدمی ہے اور وہ دیر تک ان کے خیالوں اور سوچوں میں گم رہی۔ مبت کی بکری 18 ہجری تک زندہ رہی اور دودھ دیتی رہی۔ جب عرب میں سخت قحط پڑا، تمام جانوروں کا دودھ خشک ہو گیا، یہ بکری اس وقت بھی صبح و شام دودھ دیتی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد مبت کا خاوند گھر آیا تو انہیں بکری کا دودھ پیش کیا گیا۔ اپنے گھر کے بڑے برتن میں دودھ دیکھ کر وہ حیران ہوئے۔ خاوند کے پوچھنے پر مبت نے ساری تفصیل سنائی۔ رسول اللہ کی مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد ابو مبت اور مبت دونوں مدینہ منورہ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبت کے گھر سے دوبارہ سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ مکہ سے یثرب کے راستے میں مختلف لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ اس سفر کے دوران رسول اللہ کی ملاقات اپنے پھوپھی ذات بھائی زبیر بن عوام سے ہوئی۔ حضرت زبیر نے رسول اللہ اور حضرت ابوبکر کو سفید رنگ کا لباس تحفے میں دیا۔ رسول اللہ اور جناب ابوبکر نے زبیر کے دیے ہوئے لباس پہن لیے۔ حضرت زبیر شام سے تجارت کرتے ہوئے یثرب کے راستے مکہ جا رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ یثرب کے لوگ رسول اللہ کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں۔ زبیر بن عوام اس کے بعد مکہ کے لیے روانہ ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب کے لیے۔ اب رسول اللہ اور حضرت ابوبکر نے ایک جیسا لباس پہنا ہوا ہے۔ تقریباً 12 دن کے سفر کے بعد یہ قافلہ یثرب کے قریب پہنچا۔ یثرب کے لوگوں کو معلوم ہو چکا ہے کہ رسول اللہ مکہ سے ہجرت کر چکے ہیں۔ اب وہ ان کے یثرب پہنچنے کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں۔ یثرب کے لوگ صبح سویرے ہتھیار سجا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں آنکھیں بچھائے کھڑے رہتے ہیں۔ جب سورج کی گرمی برداشت سے باہر ہو جاتی تو اپنے گھروں کو لوٹ جاتے۔ 12 ربیع الاول 13 نبوی کو بھی ایسا ہی ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کے دوران طریقہ یہ رہا کہ صبح سویرے سفر شروع کرتے، جب دن گرم ہو جاتا تو کوئی جگہ دیکھتے اور آرام کرتے، دن ڈھلنے پر دوبارہ سفر شروع کرتے۔ آج ایسا نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یثرب کے پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو فیصلہ کیا کہ سفر جاری رکھا جائے۔ یثرب کے لوگ اب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے کے بعد شدید گرمی ہونے پر گھروں کو جا چکے تھے۔ ایک یہودی جو اپنے قلعے کی چھت پر کھڑا تھا، اس نے ایک چھوٹا سا قافلہ آتے ہوئے دیکھا۔ اس نے اونچی آواز میں لوگوں کو پکارنا شروع کر دیا، لوگو تم جس ہستی کا انتظار کر رہے ہو وہ آ گئی ہے۔ جس کے کان میں یہ آواز پڑی وہ دوڑتا چلا آیا۔ یثرب کے لوگ کافی تعداد میں اسلام لا چکے ہیں، لیکن جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں ابھی تک ان کو نہیں دیکھا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رسول ان کے شہر میں آئیں اور وہ دل و جان سے استقبال نہ کریں؟ ہم آپ کو اپنی اگلے ایپیسوڈ میں بتائیں گے کہ یثرب کے لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کس طرح کیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل لیٹس لرن ود اس کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز شیئر کریں۔ ہماری نیکسٹ ویڈیو تک ہمیں دے اجازت۔ اللہ آپ کا اور ہمارا نگہبان و مہربان۔